اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تبوک پہنچے تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یقین مانیں شاید میں جس طرح مطالعہ کر کے تو میں اپنے الفاظ میں وہ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید یہ خطبہ بھی میں آپ کو اسی طرح بتا دیتا۔ اگر اس کے اندر مجھے محسوس ہوتا کہ میں اچھے الفاظ کا انتخاب کر سکتا ہوں یا اس کو سادے الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتہائی جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع سے ملتا جلتا ہے، اسی خطبے پر پھر کتابیں لکھی گئیں، لیکن آپ نے وہ چند الفاظ میں چند جملوں میں بیان کر دیا۔ سب سے بہترین کون ہے، بدترین کون ہے، میں اس سے چن نہیں پایا الفاظ، اس لیے یہ خطبہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور میرا گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ یقین مانیں آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکیمانہ انداز پر، آپ کی ذہانت اور فطانت پر، آپ کے جملوں کے انتخاب پر اور موقع کی مناسبت کے اختیار پر حیرت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اور آپ ڈھونڈتے نا اقوال زرعی۔ اسی سفر کے دوران صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رستے میں ایک بہت بڑا اژدہا دیکھا، بہت بڑا سانپ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ، یا رسول اللہ اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے قریب گئے، تھوڑی دیر آپ وہاں پہ رکے رہے اس کے سامنے، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ۔ کہا وہ وقت جب میرے اوپر کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، تو وہاں مکہ میں اللہ تعالیٰ نے چند جنوں کو میری طرف بھیجا تھا جنہوں نے قرآن کو سنا تھا اور میرے اوپر ایمان لے کے آئے تھے اور مجھ سے وہ قرآن سننے آئے تھے۔ یہ ان 8 جنوں میں سے ایک جن تھا۔ ہم ان کے علاقے سے گزرے تو اس نے ضروری سمجھا کہ میں اللہ کے نبی کو سلام کر لوں۔ یہ سلام کرنے آیا تھا اور تمہیں بھی سلام دے رہا تھا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سانپ کو دیکھیں، حالانکہ سانپ کو مار دینا چاہیے، تو سانپ کو دیکھیں تو آپ پہلے اسے یہ کہیں کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ۔ آپ علیہ السلام کی روٹین اور آپ کا معمول یہ تھا کہ اب جب سفر پر جاتے تو آپ سفر میں دونوں نمازوں کو اکٹھا کرتے، یعنی ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء۔ یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جہاں قصر کرتے وہاں پہ جمع بھی کر لیتے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی زندگی کے شب و روز اور ماہ و سال کے حوالے سے یہ تسلسل اللہ کی توفیق کے ساتھ اور محض اس کے فضل کے ساتھ آپ کی مکی اور پھر مدنی زندگی کا احاطہ کرتے کرتے اور ان نشیب و فراز کا ذکر کرتے کرتے سن 9 ہجری پر پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہجرت کر کے آئے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف 9 سال ہو چکے۔ ان 9 سالوں میں کفار کے ساتھ آپ کی لڑائیاں، آپ کی جنگیں، آپ کی دفاعی حکمت عملی، آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی داخلہ پالیسی، صحابہ کے ساتھ آپ کی محبت کی روداد اور قصے، آپ علیہ السلام کے ازدواجی معاملات، پھر فاتحانہ انداز سے مکہ پر چڑھائی اور مکہ کو فتح کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں تفصیلاً اور اجمالاً اللہ کی توفیق کے ساتھ ذکر کی گئی۔ آپ علیہ السلام کے زندگی کے آخری غزوات میں سے یا آخری غزوہ جس کے بعد آپ علیہ السلام باقاعدہ طور پر کسی غزوے کے لیے نہیں نکلے، وہ تبوک ہے۔ آپ کی یہ چڑھائی یہ روم کے خلاف تھی اور رومی فوج دراصل مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر یہ لوگ حملہ کر دیتے، آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف پیش قدمی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی سفر کے دوران جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کئی ایک معجزات صادر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنے کرم سے اور اپنے لطف سے اور اپنے قدرت اور اپنے فضل سے جو انعامات کیے وہ مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ کرنے کا باعث بنے، اور جہاں پہ مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا وہیں پہ منافقین کے حقد اور ان کے بغض میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ اسی غزوے میں، اسی سفر کے دوران آپ علیہ السلام کے سامنے 2 فیصلے بھی لائے گئے۔ ایک فیصلہ یہ تھا کہ ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرا ایک غلام تھا، یہ غلام کسی دوسرے آدمی سے لڑ بیٹھا، اس نے ایسا کیا کہ اس کے ہاتھ کو منہ میں لیا اور اچھی طرح دبایا اور چبانا شروع کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے جب کھینچا تو اس کے اگلے دونوں دانت ٹوٹ گئے، وہ بھی ساتھ ہی نکل آئے۔ اب یہ فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور اسی سفر کے دوران تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اس ہاتھ چبانے والے کو ڈانٹا کہ بھئی تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک انسان کو تم جیسے اونٹ چباتا ہے ویسے چبانا شروع کر دو گے، لہٰذا تمہارے لیے کوئی دیت نہیں، کوئی قصاص نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دانت ٹوٹنے پر اسلام نے دیت کا معاملہ رکھا ہے کہ کوئی انسان کسی کا دانت توڑ دے تو اس پر وہ دیت ادا کرے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لا دیت لک، تیرے لیے کوئی دیت نہیں ہے، تم ایسے جیسے اونٹ چبانا چاہتا ہے انسان کو اس طرح چبانا شروع کر دو گے جانوروں کی طرح،
لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسے ڈانٹا وہاں پہ یہ بھی فیصلہ کیا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کا ہاتھ لو اپنے منہ میں، یہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں ڈالتا ہے، تم اسے چبا لو، یہ کھینچتا ہے اور دانت ٹوٹ گئے تو ٹھیک، نہیں تو یعنی اسی طرح اپنا ہاتھ اس کے منہ میں، یہ تمہارا ہاتھ تمہارے منہ میں ہاتھ دیتا ہے، تم اپنا اس کو چبا لو، یہ اپنا ہاتھ کھینچے گا، ٹوٹ گئے تو ٹھیک، نہ ٹوٹے تو تم اپنا بدلہ لے لینا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے جہاں پہ ڈانٹا اور منع بھی کیا، اور آپ علیہ السلام نے اس چیز پر کوئی دیت کا معاملہ نہیں کیا۔ ایسے میں ایک اونٹ کا قصہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ ایک ایسا انسان جس کا سواری کا اونٹ لاغر ہو چکا تھا، بالکل کمزور ہو چکا تھا، اس نے سفر کے دوران اسے چھوڑ دیا کیونکہ یہ اس کے سفر میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ اونٹ لایا گیا، کہا یا رسول اللہ میں اسے چھوڑ آیا تھا، لیکن یہ انسان یہ پیچھے رہ گیا، اس نے کچھ دن وہاں پہ رک کے اس کی خاطر سیوا کی اور اس کو کھلایا پلایا، سفر کے قابل بنایا۔ اب یہ سفر کر کے اسی اونٹ پر قافلے کے ساتھ مل گیا ہے، تو اونٹ تو جب کہ میرا ہے، لہٰذا میں اس سے اونٹ واپس لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، لہٰذا کوئی بھیڑیا کھا جاتا پھر تمہیں نہیں چاہیے تھا، کہیں یہ گم ہو جاتا پھر بھی نہیں چاہیے تھا، کوئی لے کے چلا جاتا اسے مر جاتا پھر بھی تمہیں نہیں چاہیے تھا۔ اب اس نے اس کی خاطر مدارت کر کے اس کو اس قابل بنایا کہ یہ سفر کے قابل ہو جائے، اب تمہیں یہ واپس چاہیے، لہٰذا یہ اونٹ تمہارا حق نہیں اس کا حق بنتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں فیصلے کیے۔ اسی سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی روٹین اور آپ کا معمول یہ تھا کہ اب جب سفر پر جاتے تو آپ سفر میں دونوں نمازوں کو اکٹھا کرتے، یعنی ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء۔ یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، جہاں قصر کرتے وہاں پہ جمع بھی کر لیتے۔ تو آپ علیہ السلام کو ظہر اور عصر کو اکٹھا کر رہے تھے، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر رہے تھے۔ تو ایک دن عشاء کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھئی دیکھو کل انشاءاللہ اس وقت ہم تبوک کے چشمے پر پہنچیں گے، اور اس چشمے پر مجھ سے پہلے کوئی پہنچ گیا تو وہاں جا کے پانی نہ نکالے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لیکن معاذ کہتے ہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے دو منافقین وہاں پہنچ چکے تھے اور وہ وہاں سے چشمے سے پانی نکالنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی تم نے چشمے سے پانی نکالا؟ کہا جی نکالا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، کہا تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا۔ لہٰذا معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس چشمے سے وہ ایک ایک بوند کر کے پانی نکل رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا اس پانی کو اکٹھا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک ایک بوند کر کے اس پانی کو اکٹھا کیا، اتنا بنایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے منہ شریف پر پانی ڈالا۔ جب وہ منہ اور ہاتھ آپ علیہ السلام نے دھوئے تو کہا کہ اس کو دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دو۔ اور صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے وہ چشمے میں پانی ڈالا، چشمہ تو جیسے ابل پڑا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس سے پانی پیا، اپنے سواریوں کو پلایا، اپنے لیے وہ ذخیرہ بھی کیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اور تبوک کی سرزمین جہاں تک اس وقت کے حساب سے اور آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت یہ تبوک کی سرزمین انتہائی بنجر تھی، پانی کا کوئی معاملہ نہیں تھا، سرسبز نہیں تھی، وہاں پہ آبادی نہیں تھی، وہاں پہ یہ معاملات اتنے کو ناگزیر ہو چکے تھے کہ لوگ وہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ پانی کی قلت اور زراعت کا نہ ہونا تھا، کیونکہ زمین انتہائی بنجر تھی۔ اس معاملے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا معاذ اگر اللہ نے تمہاری عمر لمبی کی تو تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں سعودیہ کی معیشت اور اس کی زراعت میں سے 70% حصہ تبوک سے آتا ہے۔ تبوک کا علاقہ اتنا زراعت کے اعتبار سے زرخیز ہے، اس کے پھل، اس کی فصلیں، اس کا اناج پورے کے پورے سعودیہ میں معروف بھی ہے، اور پورے کے پورے سعودیہ میں 70% اناج وہیں سے نکلتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی تھی کہ معاذ آپ دیکھو گے ایک وقت آئے گا کہ یہ تبوک کا علاقہ جہاں پہ پانی نہیں ہے، فصلیں نہیں ہیں، گھاس نہیں ہے، یہ تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب بنا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی ثابت ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا معاملہ حل ہو گیا، لوگوں نے پانی بھر لیا تو شکوہ کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بھوک لگی ہے، سفر لمبا ہے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہم اپنے اونٹوں کو نہر کر لیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے اپنے اونٹوں کو نہر کر لو اور اس سے گوشت وغیرہ حاصل کر کے کھا لو۔ اس سے پہلے کہ لوگ اپنے اونٹوں کو نہر کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ایک مشورہ ہے میرا۔ جی عمر بولے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اونٹ نہر کرنے لگ گئے تو سفر کون طے کرے گا؟ ہمارے پاس پہلے ہی سواریوں کی کمی ہے، سامان کون اٹھائے گا؟ تو آپ سے میں التماس کرتا ہوں آپ وہ روٹی وغیرہ پنیر وغیرہ اکٹھی کریں اور برکت کے لیے دعا کریں، ہم سارے کھانا کھا لیں گے۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی طرح کیا، کہا بھی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ لوگوں نے اپنے سے کوئی پنیر کا ٹکڑا، کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی 2-3 کھجوریں، کوئی سوکھی کھجوریں، کوئی ردی کا، جو بھی تھا وہ تھوڑا سا ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کے وہ سامنے رکھا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور آپ علیہ السلام نے برکتی دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب نے پیٹ بھر کے کھایا، اپنے لیے جمع بھی کیا، وہاں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکات ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کھانے کے اوپر ایک خوشخبری بھی دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں خوش ہو جاؤ، تم میں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے صحابہ جو کوئی بھی انسان اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ وہ دل سے اس بات کو جانتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوگا، مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے، اللہ کو عبادت کے لائق مانتا ہے، اس کے علاوہ تمام معبودوں کی نفی کرتا ہے، اللہ کو اگر اس حالت میں ملے گا اور اسے رتی برابر شک نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نہ داخل کرے۔ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تم موحد ہو، کلمہ پڑھتے ہو، سمجھو کہ تم جنت میں ہو۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ نہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کتاب میں لے کے آئے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ آپ نے اس آیت کو نقل کیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ اس کے تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے العلم قبل القول والعمل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سے پہلے کیا کرو؟ جان لو، سب سے پہلے علم حاصل کرو، اللہ ہے کون، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بلندی، اس کی ذات، اس کی صفات کے تقاضے، پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا، پھر اس توحید کے تقاضے، شرک کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے جان لو، پھر کلمہ پڑھنا۔ پھر جو انسان کلمہ پڑھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، لیکن انسان وہ اسے وراثت میں یا میراث میں کلمہ ملا ہے، اسے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پتہ ہی نہیں ہے، توحید کے تقاضے ہی نہیں پتہ، اسے پتہ ہی نہیں شرک کی تعریف کیا ہوتی ہے، کون کون سے کاموں میں شرک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی اتنی سخت تربیت کی تھی، اس معاملے کو اتنا سینسیٹیو اور اتنا نازک بتایا تھا کہ ایک بندہ آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے ماشاء اللہ وشئت، یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً ٹوکا، کہا اجعلتنی للہ ندن، مجھے اللہ کا شریک بناتے ہو، جو اللہ اکیلا چاہے۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، گاڑی کے پیچھے اللہ نبی وارث بھی لکھا ہوتا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور کسی کو ودا کرتے ہوئے کہتے ہیں جا اللہ نبی دے حوالے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے۔ کیوں؟ نہ ہمیں توحید کی تعریف پتہ ہے، نہ شرک کی تعریف پتہ ہے، نہ توحید کے تقاضے پتہ ہیں۔ نہیں تو یہ اتنا بڑا کلمہ تھا، اتنی بڑی دعوت تھی، اتنا بڑا امتیاز تھا، جو انسان اس کو پڑھ لیتا ہے، دل پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ، ایسا انسان کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ما قدر اللہ حق قدر، تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، تمہیں توحید کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تم جانتے ہی توحید ہوتی کیا ہے۔ ہم نے پورے کا پورا زور معاشرے میں یہ کہنے پر لگا دیا کہ فلاں بھی کر سکتا ہے، کبھی اتنا زور یہ بتانے پہ لگایا ہوتا نا پتر یہ کام اللہ کر سکتے ہیں، اس سے مانگا کرو، تو معاشرے میں شرک کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ہم نے دوسروں کو گستاخ کہتے کہتے سارا زور یہ لگایا، نہیں جی فلانا گستاخ ہے، دیکھنا یہ کر نہیں سکتا، اللہ نے نہیں عطا کیا ہوا۔ اللہ کے بندو اتنا زور کبھی اس پہ لگایا ہوتا کہ یہ کام اللہ کر سکتے ہیں، اس سے مانگو، تو بچے کبھی شرک کا سوچتے بھی نہ، ان کو توحید کا پتہ ہوتا۔ اور دوسرا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہم نے محمد بن عبداللہ کو مانا ہے معذرت کے ساتھ، محمد کو کبھی رسول اللہ مانا ہوتا ہماری زندگیاں اس طرح کی نہ ہوتی، ہمیں حیا آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہے، میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کو رسول مانا اور سچا مانا ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ایک انسان کے ذہن میں اور اس کے دل میں یقین اور اطمینان کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، ایسا انسان جہنم میں نہیں جا سکتا، جنت میں ضرور جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نہ بھیجے۔ بہرحال
یہ خوشخبری تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سنائی۔ اسی سفر کے دوران صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رستے میں ایک بہت بڑا اژدہا دیکھا، بہت بڑا سانپ تھا جس نے لوگوں کو آگے جانے سے روکا ہوا تھا۔ لوگ قریب جاتے، کہیں رستے سے سائڈ سے ہو کے گزر جاتے، لیکن انتہائی خوف کا عالم تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آیا، رسول اللہ اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے قریب گئے، تھوڑی دیر آپ وہاں پہ رکے رہے اس کے سامنے، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ کہا وہ وقت جب میرے اوپر کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، تو وہاں مکہ میں اللہ تعالیٰ نے چند جنوں کو میری طرف بھیجا تھا جنہوں نے قرآن کو سنا تھا اور میرے اوپر ایمان لے کے آئے تھے اور مجھ سے وہ قرآن سننے آئے تھے۔ یہ ان 8 جنوں میں سے ایک جن تھا۔ ہم ان کے علاقے سے گزرے تو اس نے ضروری سمجھا کہ میں اللہ کے نبی کو سلام کر لوں۔ یہ سلام کرنے آیا تھا اور تمہیں بھی سلام دے رہا تھا۔ صحابہ نے کہا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی فرمایا، صحابہ کوئی بھی تمہیں سلام کرے، کسے باشد، یہ نہ پوچھا کرو کون ہے، اگر تمہیں سلام کرے تو جواب دیا کرو۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جن وفاداری کرنے آیا جس کا تعلق مکے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ تھا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سانپ کو دیکھیں، حالانکہ سانپ کو مار دینا چاہیے، تو سانپ کو دیکھیں تو آپ پہلے اسے یہ کہیں کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آپ اسے قتل کر دیں اور پھر جنات کے معاملات آپ کے ساتھ شروع ہو جائیں۔ اگر وہ جن ہوگا تو وہ پہلے ہی چلا جائے گا، وہاں سے چلا جائے گا، اور اگر وہ نہ جائے تو آپ اسے قتل کر سکتے ہیں، جیسے کہ سانپ کو مارنے کا۔ وہ اسی لیے کہ جنات اکثر و بیشتر سانپ کی شکل میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اسی سفر کے دوران اللہ کے نبی علیہ السلام تھکے ماندے پڑاؤ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ہم فلاں وقت، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تبوک پہنچنے میں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صبح فجر کی نماز کا۔ اس طرح کا واقعہ پہلے بھی ایک گزر چکا ہے۔ اس سفر کے دوران بھی اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا، کون ہمیں صبح فجر کی نماز کے لیے جگائے گا؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جگاؤں گا، اور وہی معاملہ ہوا۔ بلال بھی سو گئے اور سب سے پہلے جو لشکر میں آنکھ کھلی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کھلی اور سورج بلند ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام فرمایا یہاں سے نکل چلو، یہاں سے کوچ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ تھوڑا جب سورج بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے، اونچا آ جاتا ہے، تو آپ وہاں پہ رکتے ہیں، باقاعدہ اقامت کہی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں پہ 2 سنتیں ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جماعت ادا کرتے ہیں، جس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی 2 سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی، سفر میں بھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے دنیا و ما فیہا، جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت کی دیواروں تک اس کے اندر جتنی بادشاہتیں، جتنے معاملات اور جتنے خزانے اور جتنے ہیرے اور جواہرات اور جتنے معدنیات اور جتنی نعمتیں، یہ ساری کی ساری اکٹھی کی جائیں، صبح کی 2 سنتیں اللہ کو ان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ جو صبح 2 سنتیں 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، 2 سنتیں، دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہترین، ان سب سے افضل، سب سے محبوب، سب سے قیمتی یہ 2 سنتیں۔ ہمارا کرائٹیریا اور ہے نا بھائی جان، ہمارے سوچنے کا، سمجھنے کا، ماپنے کا کرائٹیریا اور ہے، ہمارے کیلکولیٹر ہی الگ ہیں، ہمارے کلیے ہی الگ ہیں، اسلام کے کلیے الگ ہیں۔ بس اس میں یقین کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کتنا سخت اور کتنا پختہ یقین کرتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے تو میں بھی اسی طرح کروں۔ آپ قیمتی ترین چیز کو اپنا رہے ہیں اگر آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تبوک پہنچے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یقین مانے شاید میں جس طرح مطالعہ کر کے تو میں اپنے الفاظ میں وہ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید یہ خطبہ بھی میں آپ کو اسی طرح بتا دیتا، اگر اس کے اندر مجھے محسوس ہوتا کہ میں اچھے الفاظ کا انتخاب کر سکتا ہوں، یا اس کو سادے الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں، یا فلاں چیز ایسی ہے جس کو مزید کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع سے ملتا جلتا ہے، لیکن ہر ایک چیز کو سادے، عام فہم اور 2 3 الفاظ میں بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کا، آپ کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی خطبے پر پھر کتابیں لکھی گئیں، لیکن آپ نے وہ چند الفاظ میں، چند جملوں میں بیان کر دیا۔ سب سے بہترین کون ہے، بدترین کون ہے، میں اس سے چن نہیں پایا الفاظ،
اس لیے یہ خطبہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور میرا گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ یقین مانیں آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکیمانہ انداز پر، آپ کی ذہانت اور فطانت پر، آپ کے جملوں کے انتخاب پر اور موقع کی مناسبت کے اختیار پر حیرت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، سبحان اللہ، کہ 30,000 کا مجمع ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ آپ جملے گنتے جائیے گا، ہر ایک جملے کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اور آپ ڈھونڈتے نا اقوال زرعی، چنیں۔ سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے مضبوط کڑا اللہ کا تقوی ہے، بہترین ملت ملت ابراہیم ہے، بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے، بہترین قصے قرآن کے قصے ہیں، بہترین کام وہ ہے جس کا انجام اچھا ہو، بدترین کام بدعت ہے، سب سے اچھی رہنمائی انبیاء کرام کی رہنمائی ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع قتل شہداء کا ہے، بدترین اندھی گمراہی ہدایت کے بعد کی گمراہی ہے، اچھا عمل نفع بخش ہے، بہترین ہدایت وہ ہے جس کی اتباع کی جائے، سب سے بڑا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، صدقہ دینے والا لینے والے سے افضل ہوتا ہے، قابل کفایت تھوڑا مال غافل کر دینے والے زیادہ مال سے بہتر ہے، موت کے وقت کی جانے والی معذرت بہت بری ہے، بدترین شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی ہے۔ کچھ لوگ کبھی کبھار ہی جمعہ ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو شاذ و نادر ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عظیم ترین خطاؤں میں سے ایک جھوٹی زبان ہونا ہے، بہترین مالداری دل کی قناعت ہے، بہترین زاد راہ تقوی ہے، حکمت اور دانائی کا نچوڑ اللہ کا خوف ہے، دل میں ڈالی جانے والی اللہ کی بہترین خوبی یقین اور کفر کا انکار ہے، نوحہ کرنا جاہلیت کا عمل ہے، خیانت جہنم کا انگارہ ہے، نشہ جہنم کے لوہے کا داغ ہے، بیہودہ شعر ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں، شراب برائیوں کی جڑ ہے، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، جوانی جزو جنون ہے، سب سے بری کمائی سود ہے، بدترین کھانا یتیم کا مال کھانا ہے، خوش بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑتا ہے، بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت ہو گیا ہے، کوئی شخص جہنم یا جنت سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر پہنچتا ہے، پھر انجام آخری کلمات اور اختتامی عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، مومن کو قتل کرنا کفر ہے، اس کا گوشت کھانا یا نکیبت کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کا مال اس کے خون کی طرح حرام ہے، جو اللہ کی جھوٹی قسم کھائے گا اللہ اسے جھٹلا دے گا، جو معاف کر دے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، جو غصہ پی جائے گا اللہ اسے اجر دے گا، جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے نعم البدل دے گا، جو دکھلاوے کا عمل کرے گا اللہ اس کے اعمال قیامت کے دن صرف دکھلائے گا، اجر نہیں دے گا، جو صبر کرے گا اسے دگنا اجر ملے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دے گا۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے؟ اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے؟ اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے اللہ میری اور میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری اور میری امت کی بخشش فرما، لوگوں میں اپنے لیے اور تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں میں سب سے بہترین انسان اور سب سے بدترین انسان کے بارے میں بتاؤں؟ بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے میں گھوڑے یا اونٹ یا پیدل چل کر کام کرتا رہتا ہے اللہ کے راستے میں یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے، اور بے شک بدترین انسان وہ ہے جو فاجر ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے اندر کیا احکامات ہیں،
یہ دنیا کا بدبخت ترین اور بدترین انسان ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے لیکن اس کو اتنا خیال نہیں کہ اس کے اندر کیا احکامات ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ خطبہ تھا جو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو تبوک کے مقام پر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے جامع الفاظ ہیں، ہر جملے کے اوپر آپ گھنٹوں بیٹھ کے بات کر سکتے، گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کر سکتے، اس کی تشریح پر، اس کی تفسیر پر، اس کی توضیح پر۔ بہترین یہ ہے، بدترین یہ ہے، یعنی ہر ایک طریقے کے ساتھ اور زندگی میں پیش آنے والا ہر معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا۔ کتنا ٹائم لگا؟ 3 سے 5 منٹ لگے ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں صحابہ سے کر، اور اسی طرح آپ کا انداز تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جوامع الکلم دیے گئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی خطابت کا انداز تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ علیہ السلام جب کسی دشمن کے خلاف پیش قدمی کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام اپنے ارد گرد ایک حصار رکھتے یا اپنے حفاظتی اقدامات رکھتے، کیونکہ دشمن کی طرف سے آپ علیہ السلام پر حملہ نہ کر دیا جائے۔ تو اکثر و بیشتر جو آپ کی چوکیداری اور آپ کی نگرانی کی ذمہ داری ہوتی وہ عباد بن بشر یا محمد بن مسلمہ کے ذمے ہوتی تھی، اور اس لشکر میں بھی وہی معاملہ تھا، ان دونوں کے ذمے تھے۔ یہ رات کو سفر کر رہے ہیں تو پیچھے سے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں آ رہی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے رات کو کسی کو مقرر کیا ہوا تھا کہ ہماری حفاظت کریں، ہمیں تبدیل تو نہیں کر دیا؟ کہا نہیں، میں نے کسی کو مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے آپ لوگوں کو تبدیل کیا ہے۔ کیا اصلہ آوازیں سنی ہیں؟ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سلکان، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ میں تھا، میرے 10 ساتھی تھے، 7 گھڑ سوار، تو ہم آپ کے دستے کی حفاظت کے لیے تھے، یعنی آپ کے چوکیداروں کی چوکیداری کر رہے تھے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا رحم اللہ الحرس الحرس، اللہ جنہوں نے تیرے اس نبی کے چوکیداروں کی چوکیداری کی ہے تو ان پر رحم نازل کر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام فرمایا تم نے جتنے بھی انسانوں اور جتنے بھی جانوروں کی چوکیداری کی ہے، ہر ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں 1 قرات ثواب دیا ہے۔ اور قرات کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ جتنا۔ کتنے لوگ تھے، پھر ان کے ساتھ کتنے جانور تھے، ہر بندے اور ہر جانور کے مقابلے میں 1 قرات۔ کتنا جو رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے، یہ مقام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملا ہے۔ بہرحال اسی رستے میں آپ کے ایک ساتھی ہے، بڑا گمنام سا۔ یہ گمنام ساتھی، اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور اسلام لانے کے بعد چونکہ یہ یتیم تھے، ان کے چچا ان کی پرورش کرتا تھا، اور چچا نے ان کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ معاملات کیے، امیر ہو گئے، بڑے ناز و نعم والی زندگی گزار رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب اسلام قبول کر لیا میں نے اور مکہ بھی فتح ہو گیا تو میرا دل تھا کہ میرا چاچا بھی مسلمان ہو جائے، پھر میں اسلام کا اظہار کروں، لیکن دیکھتے دیکھتے ہر طرف اسلام پھیل گیا، لیکن یہ اپنے کفر پر اڑا رہا۔ میں نے ایک دن کہا چچا جان آپ بھی اسلام لے آئیں، تو آپ نے حقانیت کو تو دیکھ ہی لیا ہے، تو میں نے اپنے اسلام کا بھی اظہار کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو یہ بات میرے چاچے کو بڑی ناگوار گزری، اس نے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اگر تم ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ کہا ایسے نہیں جانا، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ تمہاری ملکیت ہے، وہ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، وہ یہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے۔ کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ ہم دین کی خاطر ایک خواہش نہیں چھوڑ سکتے، ایک خواہش دین کی خاطر چھوڑ کے جانا ہے۔ کہا تو یہ تو اتنا مہنگا سودا ہی نہیں ہے۔ کہا سارا کچھ لے لیں۔ کہا کپڑے بھی میرے ہیں۔ انہوں نے اپنی ماں سے ایک چادر منگوائی، درمیان سے پھاڑی، ایک کا اظہار بند لیا، دوسرا اوپر لیا، اور یہاں سے یہ چل پڑے مدینے کا سفر کرتے ہوئے 2 کپڑوں میں۔ اللہ اکبر،
کہتے ہیں میں فجر کے وقت مدینے پہنچا، اللہ کے نبی نماز کے بعد بیٹھے تھے، کہا یہ کون ہے، کوئی مہمان آیا ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ مکے سے آیا ہے۔ میں پاس بیٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں عبداللہ ہوں اور میری یہ کہانی ہے، ابھی پہنچا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آج کے بعد البجادین ہے، بجادین کہتے ہیں دو کپڑوں والا، تیری کنیت ہے آج کے بعد، تو عبداللہ البجادین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا تو نے پتہ کیا کرنا ہے، تو نے اپنی رہائش میرے قریب رکھنی ہے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں آتے جاتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میرے قریب رہنا، تو یہ مسجد میں ہی رہائش پذیر ہو گئے اصحاب صفہ کے ساتھ، قرآن سیکھتے، اتنا پرسوز لہجہ۔ تو ایک دفعہ مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں تھوڑی اونچی آواز میں، اپنے لے میں اپنے انداز میں پڑھ رہے ہیں، اور باقی لوگ بھی تلاوت کر رہے ہیں مسجد میں۔ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ جو ہمارا نیا ساتھی نہیں ہے عبداللہ ذرا اونچی آواز میں تلاوت کر رہا ہے، تھوڑی سی تشویش ہو رہی ہے، باقی لوگوں نے بھی تلاوت کرنی ہوتی ہے، ان کا کہ یار تھوڑا سا آہستہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اسے کچھ نہ کہا، عمر اسے نہ کچھ کہا، تجھے پتہ کیا کچھ چھوڑ کے آیا ہوا ہے، کتنی تکلیف ہوگی اسے اگر میں یہ کہوں کہ قرآن آہستہ پڑھا کر، بھئی باقی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ عمر جیسے کرتا ہے کرتے رہنے دیا کر یار، اس کو کچھ نہ کہنا یار۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ کافروں پر عبداللہ کا خون حرام قرار دے دے۔ یا رسول اللہ میں شہادت کی دعا لینے آ رہا ہوں، آپ میری سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں، مجھے شہادت چاہیے۔ کہا عبداللہ آپ نکل چکے ہیں نا، اب آپ چاہے تبھی موت فوت ہوں، بخار سے فوت ہوں، گر کے فوت ہوں، کیسے بھی تو آپ شہید ہی ہوں گے، لازمی تھوڑی نہ کہ تلوار کے ذریعے آپ کو شہید کیا جائے تب شہید ہیں۔ کہا مرضی یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ یہ عبداللہ شہید تو نہیں ہوئے، لیکن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری دلی خواہش تھی کہ کاش عبداللہ کی جگہ پہ عبداللہ بن مسعود ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، الفت اور ان کی وفات کے ساتھ خاص معاملات وہ کیا تھے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھا ہوگا اور الیکٹرانک میڈیا بھی آپ نے سنا ہوگا قرآن کی بے حرمتی کے حوالے سے، اسلامک شعار کی جب بھی حرمت کو پامال کیا گیا ہے تو صرف دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں غیرت کتنی ہے، صرف دیکھا گیا ہے کہ یہ کتنے جوگے ہیں، اس کے پاسبان زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ میں کسی احتجاج کی کال تو نہیں دیتا، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سارے اس چیز کی مذمت کرتے ہیں اور وہ اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے تکلیف میں ہیں، کوئی خوش نہیں ہے، لیکن میں احتجاج کا آپ کو یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ نکلیں اور باہر احتجاج کرتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے وہ جو آپ کی آواز بلند ہونی تھی نعروں کے ساتھ، وہ جو آپ کی آواز آپ کے گلے سے باہر نکلنی تھی اور ایک شور برپا ہو جانا تھا اور ایک زلزلہ ہونا تھا، اس زلزلے کو دل میں پیدا کریں، اس آگ کو دل میں بھڑکائیں، سینے میں سلگائیں وہ آگ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ قرآن کی محبت، حدیث کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت آپ کو کیا حرارت دیتی ہے۔ اس حرارت سے نکلنے والی چنگاریاں یہ ثابت کریں گی کہ آپ قرآن کے حافظ پیدا کر رہے ہیں، آپ مفسر پیدا کر رہے ہیں، آپ کے بچے قرآن کو جاننے والے ہیں، دکھائیں گے کہ قرآن کے اوپر عمل کیسا ہوتا ہے۔ تم نے کہا کہ قرآن کی تمہارے نزدیک کوئی وقت اور کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت، کوئی احترام نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے نزدیک عزت ہے۔ میرے بچے اتنے حافظ ہیں، اتنے قرآن کو جاننے والے ہیں، اتنے دین پر مر مٹنے والے ہیں، قرآن کے لیے راتیں جاگنے والے ہیں، قرآن کے لیے نکلنے والے ہیں،
قرآن کی تعلیم کو سب سے مقدم کرنے والے ہیں. یہ آگ اپنے سینوں میں پیدا کرو، اتنا احتجاج تو کرو. وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ بغاوت ہے، 2 نمبری ہے، منافقت ہے. گلے سے اوپر اوپر نعرے لگا کے اور دلوں میں اپنے قرآن کی محبت کو نہ ڈالنا منافقت ہے. جھوٹ نہ بولو، اللہ سب جانتے ہیں. کون کتنا مخلص ہے اس کتاب کے ساتھ، کون کتنا اس کو جاننا چاہتا ہے، کس کے گھر میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا وقت ہے، کس کے بچے اس کو کتنا جانتے ہیں، کون اپنے بچوں کو اس کا حافظ بنا کے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، سارا جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کتنا درد اٹھا ہے. کون کیا کر سکتے، کر بھی تو کیا سکتے ہیں. یہاں جا کے ٹائر جلائیں گے، تصویریں کھینچیں گی، بس گھروں میں چلے جائیں گے. ہنستے ہیں لوگ. اس سے بہتر تو وہ معاشرہ ہے جو ہندو ہے. یہ شاید اہل کتاب کا یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے کہ جب جب قرآن پہ، اللہ کے رسول کی ذات پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ آواز یا انگلی اٹھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پڑھے تو صحیح، یہ ہے کون جس کے خلاف ہمیشہ یہ بکواس کرتے ہیں، اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے بہتر تو وہ معاشرہ ہے کہ جب بھی اس کے خلاف بات ہوئی لوگوں نے اسے پڑھنا شروع کیا. ہم چونکہ ایمان لاتے ہیں، ہمارا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم اسے پڑھنا تو چاہتے نہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. پڑھیں، جانیں، یہ آگ سینے میں لگنے دیں، آنے والی نسل ایسی پیدا کریں کہ دور دور تک کوئی ایسا انسان باقی نہ بچے کہ جس کو یہ کہنا پڑے کہ قرآن میں کیا ہے، کیا لکھا ہے. ہماری نسلیں جواب دیں کہ میں جیتا جاگتا قرآن کا عملی ثبوت ہوں، مجھے دیکھ لو قرآن میں یہی لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی نیک اعمال قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وعلی آلہ.